ہم اس کتاب کی کہانی جو کہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ امیر باپ غریب باپ کی کہانی سمجھ رہے تھے، جس کا پہلا باب آپ نے دیکھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا یقیناً، اور باریکی سے ہی ہم دوسرا باب سمجھتے ہیں۔ تو آؤ پارٹ نمبر 2 کو شروع کرتے ہیں۔ کیا پڑھائی سے تمہاری مراد بات چیت کرنا، لیکچر دینا ہے؟ امیر باپ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اسکول میں تمہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہے؟ میرے باپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مگر زندگی اس طرح نہیں سکھاتی، اور میرے خیال میں زندگی بہترین استاد ہے۔ زیادہ تر یہ تو تم سے بات چیت نہیں کرتی، بس یہ تمہیں ادھر ادھر دھکیلتی ہے اور ہر دکھ کے ساتھ زندگی کہتے ہیں۔ جاگو، میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں، یہ شخص کہہ رہا ہے۔ میں نے خاموشی سے خود سے سوال کیا۔ مجھے دھکے دے کر زندگی مجھ سے گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے ملازمت چھوڑنی ہوگی۔ میں کسی پاگل شخص سے بات کر رہا تھا۔ اگر تمہیں زندگی سے سبق سیکھو گے تو بہتر رہو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ تمہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہے گی۔ لوگ وہ کام کرتے ہیں، کچھ تو زندگی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ انہیں یہاں وہاں لڑکھڑاتی رہے، اور کچھ غصے میں آ کر اسے جوابی دھکا دیتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے آجر ملازمت خاوند یا بیوی کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ دھکے تو نہیں، انہیں زندگی مار رہی تھی۔ مجھے اس بکواس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب کو زندگی دھکیلتی ہے، کچھ ہار مان جاتے ہیں، کچھ مقابلہ کرتے ہیں، کچھ سبق سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں۔ امیر باپ نے کھڑے ہو کر پرانی کھڑکی بند کی، جسے مرمت کی اشد ضرورت تھی۔ اگر تم یہ سبق سیکھ لو تو جلد ہی عقل مند، دولت مند اور خوشحال نوجوان بن جاؤ گے، وگرنہ بقایا زندگی اپنی نوکری اور تھوڑی تنخواہ کے لیے اپنے مالک کو کوستے ہوئے گزارو گے۔ تمام زندگی تم اس عظیم موقع راہ کو دیکھتے رہو گے جو تمہارا تمام مالی مسائل حل کر دے گا۔ امیر باپ نے میری طرف دیکھا۔ آیا میں اس کی بات سن رہا ہوں؟ اس کی آنکھیں مجھ سے ملیں۔ گھور کر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھیں ہی آنکھوں میں بہت سے پیغامات کو تبدیل ہو گیا۔ اس کی آخری پیغام کو سمجھ کر میں اپنی آنکھیں نیچی لی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں اس پر الزام لگا رہا تھا، جبکہ خود ہی میں اس کے پاس آیا تھا۔ میں لڑ رہا تھا۔ امیر باپ کہتا ہے کہ یا پھر تم ایسے ہی آدمی جو تھڑ دلے اور ذرا سی مشکل پر بھی آئے تو حوصلہ ہار دیتے ہو۔ اسی صورت میں تمام زندگی محفوظ پچ پر کھیلتے رہو گے، صحیح کام کرو گے اور اچھے دنوں کا انتظار کرتے رہو گے جو کبھی نہیں آئیں گے، اور ایک بار بیکار بوڑھے بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، چلے جاؤ گے، وفات پا جاؤ گے۔ تمہارے بہت سے دوست ہوں گے جو محض اس لیے تمہیں پسند کریں گے کہ تم ایک اچھے محنتی انسان تھے، مگر سچ تو یہ ہے کہ زندگی نے دھکے دے کر تمہیں اپنے سامنے جھکا لیا۔ درحقیقت تم خطرہ مول لینے سے ڈرتے تھے۔ تم جیتنا چاہتے تھے، مگر ہار کا خطرہ جیتنے کی خوشی سے زیادہ تھا۔ صرف تم جانتے ہو کہ تم نے کوشش نہ کی، تم نے ہمیشہ محفوظ رہ کر کھیل کھیلا۔ ہماری آنکھیں دوبارہ ملیں۔ 10 سیکنڈ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور جب پیغام موصول ہو گیا تو میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں دوسری طرف پھیر لی۔ تم مجھے دھکیلتے رہو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کو شاید یہی خیال ہے کہ مسکرایا۔ میں زندگی سے محض تمہارا تعارف کروا رہا تھا۔ کیسا تعارف؟ میں نے پوچھا۔ میں ابھی بھی ناراض تھا، مگر آہستہ آہستہ تجسس کا احساس مجھ پر غالب آ رہا تھا۔ تم دونوں پہلے لڑکوں ہو جنہوں نے مجھ سے پیسے بنانے کے بارے میں پوچھا۔ میرے 150 ملازم ہیں، مگر ان میں سے ایک نے بھی آج سے پیسے کمانے کا ڈھنگ کے بارے میں نہیں پوچھا۔ وہ مجھ سے تنخواہ لیتے ہیں، اضافے کی بات کرتے ہیں اور بس۔ چنانچہ ان کی اکثریت پیسے کے لیے کام کرنے کی گزر جائے گی۔ انہیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ درحقیقت کس شے کو حاصل کرنے میں کوشاں رہے۔ میں وہاں غور سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ چنانچہ جب بیگ نے مجھے بتلایا کہ تم پیسہ کمانے کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہو، تو میں نے ایک ایسا راستہ چنا جو زندگی سے قریب تر تھا۔ میں بے شک کتنا بھی بولتا، حتیٰ کہ میری رگیں پھول جاتی، مگر تمہارے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ چنانچہ میں نے کوشش کی کہ زندگی تمہیں چھوٹا موٹا دھکیلے تاکہ تم میری بات سننے کے قابل ہو جاؤ۔ اس لیے میں تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹہ دیتا رہا۔ تو 10 سینٹ فی گھنٹہ حساب سے کام کر کے تم نے کیا سبق حاصل کیا؟ امیر باپ نے پوچھا۔ یہ کہ تم بہت ہلکے آدمی ہو اور اپنے ملازموں کو بلیک میل کرتے ہو۔ امیر باپ نے کرسی کے آگے پیچھے جھلائی اور زور سے ہنسا۔ جب یہ ہنسی رکی تو اس نے کہا کہ تمہیں اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنا چاہیے۔ مجھ پر الزام تراشی بند کرو۔ اس سوچ میں سے نجات حاصل کرو کہ میں تمہاری مشکل کا ذمہ دار ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں قصوروار ہوں تو پھر مجھے بدلو، اور خود تم پر یہ الزام آتا ہے کہ تو اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ کچھ سیکھو، عقل میں
اضافہ کرو۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو تمام دنیا کے ماسوات نے بدلنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میری بات سنو، دنیا کا نسبت خود کو بدلنا احسان ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا۔ آپ مسائل کے لیے مجھے قصوروار مت ٹھہراؤ، میرے امیر باپ نے صبری سے مجھے کہا۔ لیکن تم صرف مجھے 10 سنٹ فی گھنٹہ ادا کرو گے، پھر تم نے کیا سیکھا ہے؟ میرے امیر باپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم بے وقت ہو؟ میں نے چلاکی سے جواب دیا۔ تو تمہارے خیال میں قصوروار ہوں؟ امیر باپ نے کہا۔ بالکل، اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم کبھی کچھ نہ سیکھو گے۔ اگر تم یہی سمجھتے رہو کہ پرابلم میں ہوں تو تمہارے پاس دوسرے متبادل کیا ہیں؟ اگر تم نے میرے پیسے نہ بڑھائے تو مجھے زیادہ عزت نہ دی اور مجھ پر نہ پڑھایا تو میں اس نوکری سے الگ ہو جاؤں گا۔ تم نے ٹھیک کہا، امیر باپ نے کہا۔ زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، وہ چھوڑ کر دوسری نوکری کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں جہاں زیادہ پیسے ہوں، بہتر مواقع ہو۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح ان مسائل حل ہو جائیں گے، مگر زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اور انہیں 10 سنٹ پر گزارا کر کے خوش رہوں؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ نے مسکرایا۔ لوگ ایسے ہی کریں گے، تنخواہ کا چیک وصول کریں گے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ اتنے پیسہ میں ان کا گزارا نہیں، پھر بھی یہی کریں گے اور اس کے مواقع کی تلاش میں رہیں گے کہ جب ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا تو مسئلے حل ہو جائے۔ زیادہ تر ایک نوکری پر کانیاں رہیں گے، ایک دوسری نوکری ڈھونڈ لیں گے، زیادہ تر محنت کریں گے، مگر تنخواہ کا چیک پھر بھی حسب منشاء نہ ہوگا۔ میں وہاں بیٹھا فرش کو تکتا رہا اور سبق سے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ امیر باپ نے مجھے سکھایا تھا، میرے خیال میں اس کا مطلب زندگی سے نفرت زمان تھا۔ آخرکار میں نے سر اٹھایا اور اپنے سوال دہرایا، تو پھر پرابلم کیسے حل ہوگا؟ اس نے کہا کہ اس نے کہا اور انگلی سے میرے دماغ کو ٹھوکا دیا۔ جو تمہارے کانوں کے درمیان ہے، اس مسئلہ حل کرے گا۔ یہی وقت تھا جب امیر باپ نے اس حقیقت کو پا لیا جو اسے میرے غریب باپ اور ملازمین سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کی بدولت جلد ہی ہوائی کے امیر ترین آدمیوں میں سے شمار ہونے لگا، جبکہ امیر غریب باپ نے جو بتاشا پڑھا لکھا تھا، زندگی بھر تندرستی کا شکار رہا۔ یہ ایک منفرد انوکھا نقطہ نظر تھا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ امیر باپ نے بار بار اپنے نقطہ نظر بیان کیا، جس میں اپنا سبق نمبر 1 کہتا ہوں۔ غریب متوسط طبقہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے، امیر پیسے سے کام لیتے ہیں۔ ہفتے کی اس روشن صبح کو ایک انوکھا نقطہ نظر سیکھ رہا تھا۔ جو کچھ میرے غریب باپ نے مجھے سکھلایا تھا، یہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ 9 سال کی عمر میں مجھے پتہ چلا کہ دونوں باپ مجھے پڑھانا چاہتے تھے، دونوں نے مجھے مطالعہ کی طرف مائل کیا، مگر دونوں کی سوچ میں بے حد مختلف تھی۔ میرا پڑھا لکھا باپ کہتا کہ میں وہی کروں جو اس نے کہا، بیٹا میں چاہتا ہوں تم محنت سے پڑھو، اچھے گریڈ حاصل کرو تاکہ تمہیں اچھی نوکری ملے اور کوئی بڑی فرم تمہیں پرکشش تنخواہ دے اور ملازم رکھے۔ میرا امیر باپ چاہتا تھا کہ میں یہ سیکھوں کہ پیسہ کس طرح کام کرتا تاکہ اس سے کام لے سکوں، اور سبق وہ تاکہ جو تمام زندگی میں نے اس کی رہنمائی میں سیکھ سکتا تھا۔ اس کے لیے کام کی مجھے کسی کلاس روم کی ضرورت نہ تھی۔ میرے امیر باپ نے پہلا سبق جاری کیا۔ میں خوش ہوں کہ 10 سنٹ فی گھنٹہ نوکری نے تمہیں برگزیدہ کیا۔ کہ تم ناراض ہونے کی بجائے اسے بخوشی قبول کرتے تو میں تمہیں کبھی کا فارغ کر چکا ہوتا۔ جانکاری کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، جذبات میں اور ادھم مچتا ہے، اس کے لیے ایک اٹوٹ خواہش ضروری ہے۔ غصہ اس کا اہم حصہ ہے۔ جب غصہ اور پیار ملتے ہیں تو جذبات کی شروعات ہوتی ہے، اور جب معاملہ پیسہ کمانے کا تو عام طور پر لوگ ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں اور احتیاط سے قدم اٹھاتے ہیں، اور یہ لوگ جذبات سے عاری ہوتے ہیں، جذبات کی رہنمائی نہیں کرتے، خوف انہیں آگے بڑھاتا ہے، اس لیے شاید وہ تھوڑے پیسوں پر کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ بالکل، امیر باپ نے کہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملازموں کو بلیک میل کر کے انہیں حکومت اور شوگر پلانٹ مشین کے مقابلے میں کم تنخواہ پر نوکر رکھ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ خود بلیک میل ہوتے ہیں اور ان کا خوف ہوتا ہے کہ میرا نہیں۔ لیکن کیا تمہیں خیال نہیں آتا کہ تمہیں لوگوں سے زیادہ تنخواہ دینی چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کیا زیادہ پیسوں سے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اپنے باپ کو دیکھو، وہ خاصی کمائی کرتا ہے اور اب بھی وہ واجبات دیتے ہوئے اسے تنگی ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگوں کو آمدنی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس حساب سے ان کا قرض بھی بڑھتا ہوتا ہے۔ تو اس لیے تم مجھے 10 سنٹ فی گھنٹہ دے رہے ہو۔ اس سبق کا حصہ، میں نے مسکرا کر کہا۔ بالکل ٹھیک، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے بہترین اداروں میں تعلیم حاصل کی تاکہ اچھی نوکری میں حاصل کر سکے، اور اسے ایک اچھی نوکری مل گئی، لیکن اس کے باوجود اس کے مالی مسائل کا سامنا کیونکہ کسی اسکول نے اس کے بارے میں اسے کچھ بھی نہ بتلایا۔ سب سے بڑھ کر وہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے، اور میں نے پوچھا،
نہیں غالباً نہیں، امیر باپ نے کہا اگر تم پیسے کے لیے کام کرنے کے لیے بارے میں سیکھنا چاہتے ہو تو اسکول جاؤ، تمہیں اچھی تعلیم دی ہے، لیکن اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ پیسہ کس طرح اپنے اختیار میں کر کے اس سے کام لیا جاتا ہے تو اسے تعلیم میں نہیں تمہیں دوں گا۔ اگر اس صورت میں اگر تم اس کے حاضر ہو، کیا ہر کوئی تعلیم حاصل کرنی چاہیے نہیں چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ اب اس کی فکر چھوڑو، بس یہ جان لو کہ یہ خوف وہی ہوتا ہے جو دیر تک لوگوں کے ایک نوکری کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ خوف ہوتا ہے کہ واجبات نہ دینے کی وجہ سے اسے تنگی کا سامنا ہوگا، اسے ڈر ہوتا ہے کہ اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا، اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ پیسے کم نہ پڑ جائیں، وہ نئے سرے سے ابتدا کرنے سے گھبراتا ہے۔ یہ قیمت ہے جو ایک پیشہ یا سیکھنے کے بعد پیسوں کو اگلے کام کرنے کی صورت میں انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ زیادہ تر لوگ پیسے کے غلام بن جاتے ہیں اور پھر اپنے باس سے غصہ کرتے ہیں۔ پیسوں کو کنٹرول کرنے کے بعد اس سے اپنے کام میں لانے کے تصور عام تعلیم سے مختلف ہے۔ میں نے پوچھا قابل میرے باپ نے کہا یقیناً۔ افواہی کے ہفتے کے حسین صبح کو ہم خاموشی سے بیٹھے رہے۔ میرے دوسرے دوست سافٹ بال کا کھیل شروع کرنے والی ہوں گے، لیکن غیر مرئی طور پر میں اپنی اس 10 سنٹ فی گھنٹہ کی نوکری پر خوش تھا۔ میں جانتا تھا کہ بہت جلد ایک ایسی بات کو سیکھنے جا رہا تھا جو میرے دوست کو اسکول میں پڑھائی کے دوران کبھی بھی جان نہ پائیں گے۔ سیکھنے کے لیے تیار ہوں میرے امیر باپ نے بالکل، میں نے ہنس کر جواب دی۔ میں نے اپنے وعدے کا پاس کیا اور تمہیں اس دور سے پڑھاتا جا رہا ہوں۔ 9 سال کی عمر میں تمہیں اندازہ ہوگا کہ پیسے کے لیے کام کرنے کا احساس ہے۔ اپنے اس مہینے کو اگر تم 50 سالوں سے ضرب دے تو تمہیں بخوبی معلوم ہوگا کہ لوگ عمر بھر کیا کرتے ہیں۔ جانتا، میں نے کہا۔ جب قطار میں بیٹھ کر تم اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے تو تمہیں کیسا لگا؟ ایک دفعہ تم میرے پاس نوکری کے لیے اور دوسری باری تنخواہ بڑھانے کے لیے۔ بہت برا لگا، میں نے کہا۔ تم اس پیسے لیے کام کرنا چاہو گے تو تم زندگی بھر میرا انتظار کرو گے، امیر باپ نے کہا۔ تمہیں کیسا لگا جب 3 گھنٹے کام کرنے کے بعد مسز مارٹن نے 3 سکے تمہاری ہتھیلی پر رکھے؟ میں نے محسوس کیا کچھ بھی نہ تھا۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی، میں نے کہا۔ زیادہ تر ملازمین جب اپنی تنخواہ کی چیک پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کا یہی حال ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس کے انکم ٹیکس دوسرے واجبات کی وصولی کی چکی ہوتی ہے۔ تمہیں کم از کم 100% تو ملا۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر مزدوروں کی ساری مزدوری نہیں ملتی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، امیر باپ نے کہا، حکومت پہلے اپنا حصہ کاٹتی ہے۔ وہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ٹیکس دینا ہوتا ہے میرا امیر باپ نے کہا۔ جب تم کماتے ہو تو کمائی پر ادا کرتے ہو، جب تم خرچ کرتے ہو تو وہ دوبارہ ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم کرتے ہو تو اس پر ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم مرتے ہو تو ٹیکس ادا کرتے ہو۔ لوگ حکومت کو ایسا کرنے کی اجازت کیوں لیتے ہیں؟ اجازت نہیں دیتے، امیر باپ مسکرا کر بولا۔ ٹیکس صرف غریب لوگ اور درمیانے طبقہ ادا کرتا ہے۔ میں تم سے شرط لگانے کو تیار ہوں کہ اگرچہ میری کمائی تمہارے ڈیڈ کی کمائی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، پھر بھی سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 9 سال کی عمر میں مجھے یہ تضاد بہت عجیب لگا۔ لوگ حکومت کی یہ زبانی ادا کرنے سے روکتے کیوں ہیں؟ امیر باپ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میرا خیال ہے کہ میں بولوں کہ کم زیادہ سنوں، آخرکار جب پرسکون ہوا تو پھر بھی اس بے انصافی پر تپ رہا تھا۔ میں نے جانتا تھا کہ میرا باپ ہمیشہ بھاری ٹیکس کا روتا رہتا ہے، مگر سوائے اس کے اور اس نے کچھ نہ کیا۔ کیا زندگی سے تکلیف رہی تھی؟ امیر باپ کرسی ہولے ہولے الکورے دیتے ہوئے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ کیا تم پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ میں اس نے پوچھا۔ میں نے سر کو اس بات سے ہلایا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ابھی تم بہت کچھ سیکھنا ہے، پھر پیسے کے مصرف میں لانے کے لیے زندگی بھر سیکھنا پڑتا ہے۔ عام لوگ 4 سال کالج میں گزارتے ہیں اور ان کی تعلیم کی ختم ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے یہ جانکاری تمام زندگی جاری رہے گی۔ کیونکہ اس بارے میں جو میری معلومات میں اضافہ ہو رہا تھا تو مجھے احساس ہوا تھا کہ ابھی اس بارے میں مجھے بہت کچھ جاننا ہے۔ عام لوگ اس بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ وہ پڑھائی ختم کرنے کے ساتھ ہی نوکری کر لیتے ہیں، چیک بک کو میزان کر لیتے ہیں اور بس اس پر وہ مالی مسائل کا رونا اترتے ہیں۔ پھر ان کی سوچ بھی یہ بھی ہوتی ہے ان تنخواہ بڑھنے اور ان کے حالات بہتر ہوں گے تو بہت سے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا اصل مسئلہ مالی تعلیم کی کامیابی ہے۔ تو پھر یہ میری ڈیڈی کو ٹیکس مسائل کا سامنا بھی محض اس لیے کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتا۔ پریشانی کا عالم میں پوچھا۔ میری بات سنو، دولت مند ڈیڈی نے کہا کہ دولت کے اپنے تابع فرمان کرنے کا علم کا ٹیکس ایک چھوٹا حصہ ہے۔ آج میں صرف یہ جاننے کی خواہش مند تھا کہ اس کو علم کے حاصل کرنے کی
خواہش کی کہیں مانند تو نہیں پڑے گی۔ زیادہ تر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ سکولوں میں جا کر پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر نوکری کر لیتے ہیں، اچھی تنخواہ حاصل کر لیتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں، پھر اچانک ایک دن ایسا نہیں ہوتا، احساس ہوتا ہے کہ وہ مالی مسائل سے گر گئے ہیں، پھر اگر وہ چاہیں تو بھی کام نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اس کا جبران ہے۔ آج اب آپ صرف پیسے کے لیے کام کرنے کے بارے میں جانتے ہیں، پیسہ کہ آپ کے لیے کام کریں، پھر تو آپ کیا کریں گے؟ اب یہ تمہیں علم حاصل کرنے کا ذوق ہے؟ امیر باپ نے میں نے صرف لایا۔ بالکل ٹھیک، امیر باپ بولے، آپ واپس کام پر جاؤ، دفعہ تم بغیر پیسوں کے لیے کام کرو گے؟ کیا؟ میں حیرانگی سے بولا۔ جو میں نے کہا تم نے سن لیا، تم اس طرح ہفتے کو 3 گھنٹے کام کرو گے، تمہیں کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ کام نہ کرنے کے بارے میں سیکھنے کے خواہش مند تھے، چنانچہ اس دفعہ تمہیں کچھ نہیں دے رہا۔ جو میں سن رہا تھا اس پر کانوں پر یقین نہیں آتا۔ میں نے اس بارے میں میک سے بھی بات کر چکا تھا، وہ پہلے ہی بغیر معاوضے کو جھاڑو پونچھ اور صفائی میں مشغول ہو چکا تھا۔ بہتر ہے کہ تم بھی جلدی وہاں جا کر اپنا کام شروع کرو۔ یہ ٹھیک نہیں، میں چلایا، تمہیں کچھ تھوڑا بہت دینا ہوگا۔ وہ تم نے کہا کہ تم سیکھنا چاہتے ہو، اگر تم نے یہ نہیں سیکھتے تو پھر تم نے 2 عورتوں اور بوڑھوں کے درمیان کی طرح بن جاؤ گے، جو پیسے کے لیے کام کرتے اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی نوکری سے برخاست نہ کر دو، یا پھر اپنے باپ کی طرح بن جائے جو ڈھیر سارے پیسے کمانے کے باوجود غرض تلے دبے ہوئے ہو۔ خیال کرتا ہوں اگر اسے پیسے مل جائیں تو اس کی مشکلات رفع ہوتی ہیں۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو معاہدے کے مطابق تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹہ ادا کرنے کا شروع کر دوں گا، یا تم وہی کر سکتے ہو جو زیادہ تر لوگ بڑے ہو کر کرتے ہیں، یعنی گلہ کرو گے تنخواہ زیادہ نہیں، کام چھوڑ کر چلے جاؤ، کوئی دوسری نوکری تلاش کرو۔ میں کیا کروں گا؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ نے میرے سر کو ٹھونکا دیا۔ اسے استعمال کرو گا، تم اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو تو ہمیں موقع دینے کے لیے تم جلد ہی میرا شکریہ ادا کرو گے اور بہت جلد تم ایک دولت مند انسان بن جاؤ گے۔ میں وہاں کھڑا تھا، مجھے اب یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس نامعقول معاہدے کو متعلق کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ میں تو تنخواہ بڑھانے آیا تھا، مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ مفت کام کرو۔ امیر باپ نے دوبارہ میرے سر کو تھپکا اور کہا، استعمال ہو جائے کام شروع کرو۔ اب آ جاتے ہیں باب نمبر 2 پر۔ امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ میں نے غریب باپ کو نہ بتلایا کہ میں بغیر پیسوں کام کر رہا تھا۔ اسے میری بات یہ سمجھ نہ آتی۔ میرے لیے تفصیل بتانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں ابھی بھی اندھیرے میں راستہ تلاش کر رہا تھا۔ مزید 3 ہفتے ہر ہفتے کو باقاعدگی سے میں اور میک بغیر معاوضے کے کام کرتے رہے۔ مجھے مشکل نہ ہوتی کیونکہ اس کام کا عادی ہو گیا تھا۔ صرف ایک مشکل تھی کہ 20 بال کھیلنے سے محروم رہتا۔ چند کام ایکس باکس جنہیں میں خریدنا چاہتا تھا ان کے لیے پیسے نہ ہوتے۔ دولت مند باپ تیسرے ہفتے دوپہر کو وہاں آیا۔ ہم نے اس کو ٹرک کے انجن کی گڑگڑاہٹ سنی اور جو پارک میں آ کر رکا اور پھر انجن رک گیا۔ اندر داخل ہو کر مسز مارٹن سے بہت جوش لہجے میں ملا۔ ادھر ادھر کی بات چیت کی، بعد میں کاروبار کیسے جا رہا تھا۔ اس نے فریزر میں 2 آئس کریمز نکالی، ان کے دام دیے اور اشارے سے ہمیں پاس بلایا۔ لڑکو آؤ، ذرا گھومیں پھریں۔ سڑک پار کر ہم ایک بڑی پارک میں داخل ہوئے جہاں کچھ لوگ 100 فٹ بال کھیل رہے تھے۔ بیٹھ کر اس نے مجھے اور میک کو ایک آئس کریم دی۔ کیسے جا رہا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک، میک نے کہا۔ میں نے بھی ہاں سر ہلایا، کچھ سیکھا؟ میک اور میں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کندھے جھکائے اور بیک وقت نفی میں سر ہلایا۔ زندگی کے سب سے بڑے پھندے سے بچاؤ، تمہیں سوچ بچار شروع کرنے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم یہ سبق سیکھ رہے تو زندگی آزادی کے استحکام سے گزارو گے۔ اگر انہیں سیکھنے کے لیے پھر تمہیں مسز مارٹن اور ان لوگوں جیسے بن جاؤ گے جو اب پارک میں سافٹ بال کھیل رہے ہیں۔ وہ تھوڑے پیسوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ان کے پیش نظر صرف ملازمت کا استحکام ہے۔ شدت میں 3 ہفتوں کی چھٹیوں سے منحصر رہتے ہیں اور 45 سال کی شبانہ روز محنت کے بعد معمولی سی پینشن کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ تمہیں اچھا لگتا ہے تو اس ہفتے کے تمہیں 25 سینٹ فی گھنٹہ ملنے لگیں گے۔ مگر یہ لوگ محنتی اور ٹھیک ٹھاک ہیں، کیا تم انہیں تحقیق کا نشانہ بنا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میرا باپ کے چہرے پر مسکراہٹ کھلنے لگی۔ مسز مارٹن میری ماں کی طرح، میں کبھی بھی اس پر ظلم کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو کیونکہ پوری توجہ کی کوئی چیز تمہارے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تمہیں سطح نظر کا وسعت دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں وہ چیز نظر آئے، وہ چیز ہے جسے زیادہ تر لوگ اس وجہ سے دیکھنے سے محروم رہتے ہیں کیونکہ وہ تنگی نظری کا شکار ہوتے ہیں، بے خبری سے پھندے میں قید ہو جاتے ہیں۔ میں اور میک کی عالمی میں بیٹھے رہے۔ وہ ظالم دکھائی دیتا تو تم دکھانے کی کوشش کرتے قابل ہو جاؤ۔ وہ ہمیں دکھانا چاہتا تھا۔ مسکراتے ہوئے میرے ڈیڈ نے کہا، کیا 25 سینٹ فی گھنٹہ کافی نہیں؟ کیا یہ سن کر تمہارا
دل زور سے دھڑکا نہیں۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، امیر باپ اور غریب باپ، اس کا پہلا پارٹ آپ نے دیکھ لیا ہے، اور دوسرا پارٹ بھی ہم بہت باریکی سے سمجھیں گے۔ جی ناظرین، میرے 9 سال کے دل اور دماغ پھٹنے کے قریب تھا کہ بہرحال یہ 1956 تھا، اور $2 فی گھنٹہ آمدنی مجھے دنیا کا امیر ترین لڑکا بنا دیتی۔ اتنا روپے کمانا آسان نہ تھا۔ میں ہاں کہنا چاہتا تھا، میں سمجھوتے پر راضی تھا۔ میں نئی بائی سائیکل خرید سکتا تھا، بیس بال کے دستانے بھی لے سکتا تھا۔ میرے دوست میرے پاس اتنی دولت دیکھ کر مجھ پر رشک کرتے اور کہتے کاش اور ہم اس جیسا بن جائیں۔ اور سب سے بڑھ کر اس کے بعد جمی اور اس کے دوست پھر کبھی مجھے غریبی کا طعنہ نہ دے سکتے، کیونکہ جانتے تھے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ مگر پھر بھی میں خاموش رہا۔ ہو سکتا تھا کہ میرا دماغ کوئی فیوز خراب ہو گیا ہے جس نے کام کرنا بند کر دیا تھا، کیونکہ میں $2 فی گھنٹے کی ملازمت چاہتا تھا۔ آئس کریم پگھل کر میرے ہاتھوں سے گر رہی تھی۔ آئس کریم کے اندر والی لکڑی خالی ہو چکی تھی۔ نیچے فرش پر ونیلا چاکلیٹ گر رہی تھی، جس کے پاس چونٹیوں کا ایک ڈھیر اکٹھا ہو چکا تھا۔ ڈیڈ دونوں لڑکوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ذہن خالی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ہمیں آزما رہا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ ہماری جذبات کا ایک حصہ ایسا تھا جو یہ تجویز قبول کرنے پر آمادہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر انسان کے روح میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو کمزور بھی ہوتا ہے اور ضرورت مند، جسے خریدا جا سکتا ہے۔ اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہر ذی روح ایک ایسا حصہ بھی ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے اور قوت ارادی سے بھرپور، جسے خریدا نہیں جا سکتا۔ اپنی زندگی میں ہزاروں انسانوں پر اس نے یہ تجربہ دہرایا تھا۔ ہر دفعہ جب ملازمت کے لیے خاصی شخص کا انٹرویو کرتا تو وہ اسے اس طرح آزماتا تھا، چلو $5 فی گھنٹہ۔ اچانک میرے اندر ایک مہیب خاموشی طاری ہوگی۔ کچھ بدل چکا تھا۔ یہ پیشکش ایک مزاح خیز حد تک بڑی تھی۔ 1956 میں چھوٹے تو کیا بڑے بھی کم ہی $5 فی گھنٹہ کماتے تھے۔ لالچ کی جگہ سکون نے لے لی۔ ایستگی سے بائیں طرف رخ موڑ کر میں نے میک کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھا۔ میری روح کا وہ حصہ جو کمزور اور ضرورت مند تھا ساکت ہو چکا تھا، اور وہ حصہ جس کی کوئی قیمت نہ تھی غالب آ گیا۔ روپے کے بارے میں ایک سکون اور یقین میرے دماغ اور میری روح میں سرایت کر گئے۔ میں جانتا تھا کہ میک کی سوچ بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ٹھیک ہے، امیر ڈیڈ نے ایستگی سے کہا، ہر شخص کی قیمت ہوتی ہے، اور یہ قیمت اس لیے ہوتی ہے کہ ہر شخص کے اندر ڈر اور لالچ کا بسیرا ہوتا ہے۔ پہلے تو پیسے کی کامیابی خوف ہمیں محنت کرنے پر اکساتا ہے، اور جب ایک دفعہ ہمیں تنخواہ کا چیک مل جاتا ہے تو لالچ اور خواہشات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ دولت سے ہم کچھ خرید سکتے ہیں، یا پھر یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ کیسا سلسلہ؟ میں نے پوچھا۔ صبح سویرے اٹھنا، کام پر جانا، واجبات ادا کرنا، دوسرے دن صبح پھر اٹھنا، کام پر جانے کا سلسلہ۔ ان کی زندگیاں 2 بڑی خواہشات کے زیر اثر ہوتی ہیں، لالچ اور خوف۔ اگر ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو وہ اپنے اخراجات بڑھا لیتے ہیں، مگر سرکل یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ اس میں ریٹ ریس یا چوہے کے دوڑ کے نام دیتا ہوں۔ کیا کوئی اور راستہ ہے؟ میک نے پوچھا۔ یقیناً، امیر ڈیڈ نے ایستگی سے کہا، مگر بہت کم لوگ اس بارے میں علم ہے۔ وہ کون سا راستہ؟ میک نے پوچھا۔ وہی راستہ جس کی مجھے قوی امید ہے کہ کام کے دوران تم لڑکے اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے میں نے تمہاری تنخواہ روک دی۔ تھوڑا اشارہ ہی دے، میک نے کہا۔ ہم سخت محنت سے اور بھی کسی معاوضے کے بغیر تنگ آ چکے ہیں۔ تو سنو، سب سے پہلے بات ہے کہ سچ بولو، امیر ڈیڈ نے کہا۔ ہم نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جھوٹ بول رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ سچ بولو، امیر باپ نے جواب دیا۔ کس بارے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ امیر ڈیڈ نے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ تم دوسروں کے یہ بات بتلاؤ، بس اپنے تک محدود رکھو۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس باغ میں موجود لوگ یا تمہارے ملازمین اور مسز مارٹن ایسا نہیں کرتے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے شک ہے، امیر ڈیڈ نے کہا، اس کے بجائے کہ انہیں اس کا زیادہ ڈر ہے کہ کہیں پیسوں کے بغیر وہ کیا کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ اس ڈر کا سامنا کرنے پر آمادہ ہوں اور سوچیں اور رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ رد عمل عقل سے میرا اور خالصتاً جذباتی ہوتا ہے۔ پھر ہمارے سروں کو انگلی سے ٹھونکتے ہوئے بولا، اور پھر چند $، ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں اور ایک مرتبہ
خوشی، خواہش اور لالچ کے جذبات پر ان پر غلبہ پا لیتے ہیں اور دوبارہ بجائے سوچنے کو رد عمل کر دیتے ہیں، یعنی وہ عقل کو برائے کار لانے کے بجائے جذبات سے کام لیتے ہیں۔ میک نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، امیر ڈیڈ گوایا ہوا بجائے اس کے کہ وہ اپنے بارے میں سچ بتلائیں، وہ سوچنے کے بجائے احساس کا تابع ہو جاتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ کام پر جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ روپے یعنی کہ ڈر و خوف کو دور کر دے گا، مگر ایسا ہوتا ڈر پھر بھی ان کے سروں پر برجمان رہتا ہے۔ پھر دوبارہ وہ کام پر جاتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ پیسہ یعنی کہ ڈر کو مداوا کرے گا، مگر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈر کے بیجم سے کام شکنجے انہیں اپنی آغوش میں جکڑ رکھا ہے۔ وہ پیسہ کمانے کام کرنے کے سلسلے میں محض اس لیے گرفتار رہتے ہیں کہ ڈر سے چھٹکارا ہو، مگر ہر صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ ڈر ان کے ہمراہ اٹھتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ڈر کی وجہ سے راتوں کو جاگتے ہیں اور بے کلی اور پریشانی کے عالم میں کروٹیں بدلتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی کام پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ تنخواہ کا چیک وصول کرتے ہی انہیں اس خوف سے رہائی مل جائے جو اندر ہی اندر ان کی روحوں کو چاٹ رہا ہے۔ پیسہ ان کے روز و شب پر حکمران ہے اور ساتھ اس کا اظہار نہیں کرتے۔ پیسہ ان کے جذبات پر غالب آ کر ان کی روحوں کو اپنے بس میں کر چکا ہے۔ امیر باپ چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ منتظر تھا کہ اس کے الفاظ ہمارے دلوں میں اتر جائیں۔ جو بھی میں نے اس کے کہا اور میک نے توجہ سے سنا، اگرچہ اس کا مفہوم ہماری نظروں سے اوجھل رہا۔ میں صرف اتنا جانتا تھا اور حیران ہوتا ہوں کہ بڑوں کو کام پر جانے کی اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے۔ مجھے یہ اچھا نہ لگتا اور خود بھی وہ زیادہ خوش دکھائی نہ دیتے، مگر اس کے باوجود وہ اس تواتر سے روزانہ صبح کام پر جاتے۔ جب اس نے اندازہ کر لیا کہ اس کی گفتگو کا بیشتر حصہ ہم جذب کر چکے ہیں تو امیر باپ بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں پھندے سے بچو، یہی میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ دولت مند بنو، کیونکہ دولت سے پیسہ مسئلہ حل نہیں ہوتے۔ نہیں، میں رنگی سے پوچھا۔ نہیں، دولت اس کا مسئلے کا حل نہیں۔ اب دوسرے جذبے کے بارے میں بات کریں جو خواہش ہے، کہ کچھ اسے لالچ کا نام دیتے ہیں مگر اسے خواہش کہہ کر بلاتا ہوں۔ خواہش کرنا ایک طبعی جذبہ ہے کہ کسی زیادہ خوبصورت شے کا خواہش جو بہتر ہو یا زیادہ دلخوش کن ہو اور پسندیدہ ہو بری نہیں، چنانچہ لوگوں کی خواہش کی بدولت بھی کام کرتے ہیں۔ انہیں پیسہ خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی اشیاء خرید سکیں، مگر خوشی جو اس خریداری سے حاصل ہوتی ہے اس وقفے کا بہت مختصر حصہ جلد ہی زیادہ خوشی، آسائش، آرام طلبی اور حفاظت کے حصول کو انہیں مزید سرمایہ کا درکار ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس پر آس پاس کام کرتے ہیں۔ زیادہ پیسہ ان کے بے قرار روحوں کو قرار فراہم کرے گا جنہیں خوف اور خواہش کے عنصر پریشان کر رکھا ہے، مگر دولت یہ نہیں کرتی۔ کیا امیر آدمی بھی؟ میک نے پوچھا۔ امیر لوگ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، امیر باپ نے کہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے دولت مند اس لیے دولت مند نہیں ہوتے کہ وہ خواہشات کا تسلط میں ہوتے ہیں، مگر خوف کا عنصر انہیں زیادہ کمائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ پیسے کے حصول کے بعد وہ پیسے کی کامیابی سے ڈر سے رہائی پا لیں گے، یعنی غربت کے خوف سے، چنانچہ وہ ڈھیروں دولت جمع کرتے ہیں مگر خوف اپنی جگہ موجود رہتا ہے، بلکہ پہلے کے خوف سے، چنانچہ ڈھیروں دولت جمع کرتے ہیں مگر خوف اپنی جگہ موجود رہتا ہے، بلکہ پہلے کی نسبت عروج پذیر ہوتا ہے۔ اب انہیں اس کھلونے کے اندیشہ ستاتا ہے۔ میرے چند دوست امیر ہونے کے باوجود دن رات کام پر جتے رہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو لاکھوں میں کھیلتے ہیں، پھر بھی میں خوف زدہ ہوں۔ علامہ کہ جب وہ غریب تھے تو آرام کی نیند سوتے تھے۔ یہ تمام مال و دولت کھونے کا خوف ہلکان رکھتا ہے۔ جس خوف کے تحت انہوں نے دولت اکٹھی کی وہ آگے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ان کا روح تو ان کے ضرورت مند حصے پہلے سے زیادہ شدت سے چیخ و پکار کر رہا ہے۔ وہ بڑا گھر کریں، اونچی سماجی حیثیت جو پیسے کی بدولت انہیں دستیاب ہے، وہ اسے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر پیسہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو ان کے دوست ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ بعض اس معاملے میں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ نفسیاتی مرض انہیں گھیر لیتی ہیں، اگرچہ ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور دولت مند بھی دکھائی بھی دیتے ہیں۔ تو کیا غریب آدمی زیادہ خوش ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، یہ میرا یہ خیال نہیں، دولت مند باپ نے جواب دیا۔ پیسے سے بے اتنی ضرورت رساں جتنی اس سے محبت۔ ٹھیک ہے، اس وقت علاقے کا ایک آوارہ گرد ہماری میز کے پاس سے گزر اور خالی ڈبوں کو پھولا پھالی کرنے لگا۔ ہم تینوں اس نہایت انہماک سے دیکھتے رہے۔ اس سے پہلے ہم شاید اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ امیر ڈیڈ نے جیب میں سے $1 کا ایک نوٹ نکال کر بوڑھے کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوری طور پر ہماری طرف لپکا، نوٹ کو اچکا، آپ کا شکریہ ادا کیا اور اپنی خوش قسمتی پر نہضا اور وہاں سے رخصت ہوا۔
وہ میرے بہت سے ملازمین سے زیادہ مختلف نہیں، امیر ڈیڈ نے کہا۔ میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں روپیوں سے دلچسپی نہیں، اس کے باوجود وہ روزانہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ یہ سچ سے اجتناب ہے۔ اگر انہیں پیسے سے دلچسپی نہیں تو پھر وہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ اس طرح کا کام کرنا اس کی خدمت سے بڑھ کر کے جس سے زیر اثر ایک آدمی کو دولت جمع کرنے کے جنون ہوتا ہے۔ جب میں نے اپنے امیر ڈیڈ کی باتیں سن رہا تھا تو بار بار میرا دھیان میرے اپنے باپ کی طرف جاتا، جو کہا کرتا تھا کہ مجھے دولت سے دلچسپی نہیں۔ وہ بار بار یہ الفاظ دہراتا اور پھر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کرتا، میں کام کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے کام سے محبت ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت تک پیسے کے لیے کام نہ کریں جب تک ہمارے اندر سے حرص و ہوس اور خوف کا شائبہ تک مٹ جائے۔ نہیں، یہ تو وقت تو ضائع کرنے کی مترادف ہوگا، امیر ڈیڈ نے کہا۔ جذبات کی بدولت ہی ہم انسان ہیں، وہ ہمیں حقیقت سے آشنا کرتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی ہے کہ متحرک قوت۔ اپنے جذبات کے بارے میں سچ اور کام لو اور اپنے ذہن اور احساسات کے اپنے فائدے کے بروکار نقصان کے لیے نہیں۔ اور مائک نے کہا، جو میں نے بھی ابھی کہا، اسے بھول جاؤ۔ آنے والے دنوں میں یہ الفاظ تمہارے کام آئیں گے۔ اپنے جذبات کا ابھی تم صرف مشاہدہ کرو اور عمل مت ظاہر کرو۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ ذہن کے بجائے جذبات سے کام لے رہے ہیں۔ تمہارے جذبات اپنی جگہ ہیں، سوچنے کا کام ذہن سے لو۔ کیا اس بارے میں تم کو کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً، امیر باپ نے جواب دیا۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نوکری کی تلاش ہے تو اس وقت اثر جذبات اس فیصلے کی وجہ بنتے ہیں۔ پیسے کی کامیابی کے خوف اس خیال کو جنم دیتا ہے، مگر پیسے کی ضرورت ہے تو ہر شخص کو اس کے واجبات ادا کرتے ہوئے میں نے کہا، بالکل انہوں نے بل ادا کرنے سے ہوتے ہیں۔ امیر ڈیڈ مسکرایا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ خوف زیادہ تر ان کے لیے سوچ بچار کرتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں، مائک نے کہا۔ مثال کے طور پر، امیر ڈیڈ نے کہا، جب پیسے کی کمی کا خوف ہوتا ہے تو بجائے اس کی کہ فوری طور پر وہ نوکری کی تلاش میں نکل پڑے تاکہ چند ڈالر کما کر اس کے خوف سے گلہ خراسی کرے، انہوں نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، کیا طویل دورانیہ میں نوکری ہی سے چھٹکارا پانے کے بہترین ذریعہ؟ میرا خیال میں جواب ہوگا نہیں، خاص طور پر جب تم اس سے شخص کی زندگی پر نگاہ کرو۔ نوکری ایک لمبے مسئلے کا مؤثر حل ہے، مگر میرا ڈیڈ ہمیشہ کہتا ہے، سکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو تاکہ تمہیں ایک پائیدار اور منعقد نوکری ملے۔ میں نے کسی قدر پریشان ہو کر کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ یہی کہتا ہے۔ امیر ڈیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، عام لوگ اسی چیز کی صلاح دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ خیال برا نہیں، مگر عام طور پر لوگ اس رائے کا اظہار خوف کو تحت کرتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ میرا باپ اس لیے کہتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میرے امیر ڈیڈ نے جواب دیا، وہ اس بات سے خوف زدہ ہے کہ اگر تم نے پیسہ نہ کمایا تو سماج میں تمہاری عزت نہیں ہوگی۔ مجھے غلط نہ سمجھو، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تمہاری بہتری کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اس کا یہ خوف کسی حد تک ٹھیک ہے۔ تعلیم اور نوکری دونوں میں اہم ہے، مگر ان سے خوف دور نہیں ہوتا۔ تم خود دیکھتے ہو کہ وہی خوف جو روزانہ سے صبح اٹھاتا ہے تاکہ وہ چند ڈالر کما سکے، انتہائی شدت سے تمہیں سکول جانے پر مجبور کراتا ہے۔ تو تمہارا مشورہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تمہیں پیسے کی طاقت پر حکم چلانے کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ تم اس سے خوف زدہ ہو۔ اور اسکولوں میں یہ موضوع نہیں پڑھاتے، اور اسے جانے پر بغیر تم پیسے ایک غلام بن جاؤ گے۔ آہستہ آہستہ بات صاف ہو رہی تھی کہ وہ ہمارے ذہن کو کھولنا چاہتا تھا اور ہماری وہ دیکھنے کے قابل بنانا چاہتا تھا جو نہ مسز مارٹن دیکھ پائی، نہ ہی اس کے دوسرے ملازمین دیکھ سکے، اور نہ ہی میرے ڈیڈ کو نظر آئی۔ جو مثالیں اس نے دیں بظاہر سنگ دلی کا مصر تھی، مگر میں نے ہمیشہ انہیں یاد رکھا۔ اس دن وسط نظری سے ہم کنار ہوا اور مجھے وہ پھندا دکھائی دیا جو زیادہ تر لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کا ہمہ وقت منتظر تھا۔ دیکھو، آخر کار ہم سب ملازمت پیشہ ہیں، مگر ہمارے کام کرنے کا معیار ایک جیسا نہیں۔ امیر ڈیڈ نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم دونوں کو اس پھندے سے بچنے کا موقع فراہم کرو، وہ پھندا جو خوف اور حرص نے مل کر تیار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے فائدے میں استعمال کرو اور مخالفت میں نہیں۔ یہی میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ہرگز دولت جمع کرنے والے ربوٹس میں بدلنے کی خواہش مند نہیں، کیونکہ اس سے ڈر اور طمع کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اگر ڈر اور طمع سے نجات حاصل کرنے سے پہلے ہی تم دولت مند ہو جاؤ تو اس صورت میں بھی تم غلام رہو گے، البتہ تمہاری مزدوری زیادہ ہوگی۔ اس پھندے سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔ غربت اور مالی کشمکش کی بڑی وجہ خوف اور جہالت ہے۔ اس کے لیے نہ تو محلیاتی خسارہ ذمہ دار ہے، نہ حکومت اور نہ عمرہ۔ یہ ہمارا خوف پیدا کردہ ہے اور جہالت جو ہمیں گرفتار
کرتی ہے، چنانچہ تم دونوں اسکول جاؤ، کالج میں داخلہ لو اور ڈگری حاصل کرو، میں تمہیں اس فندے سے بچنے کے بارے میں تعلیم دوں گا۔ گمشدہ انکڑے آہستہ آہستہ اپنی جگہ لے رہے تھے۔ میرا پڑھا لکھا باپ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، اس کا کیریئر شاندار تھا، مگر سکول نے اسے خوف سے بچنے اور پیسوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی تربیت نہ دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ان دونوں باپوں سے مختلف مگر مفید معلومات اکٹھی کر سکتا تھا۔ تم پیسے کے پریشان کے خوف کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ دولت کی خواہش ہماری فکر پر کیسے اثر انداز ہے؟ مائک نے پوچھا۔ تمہیں کیسا لگا جب میں نے تمہاری تنخواہ بڑھائی؟ کیا لالچ نے تمہارے اندر سے نہیں اٹھایا؟ اپنے جذبات کو آگے ہتھیار نہ ڈالنے کی بنا پر تمہارے رد عمل دیر ہوئی اور تمہیں سوچنے کا موقع مل گیا۔ یہی چیز اہم ہے۔ خوف اور لالچ ہمیشہ ہی ہمارا اندر موجود رہیں گے۔ آج کے بعد تم دونوں کے لیے ضروری ہے اپنے جذبات کے بارے میں استعمال کرو اور ہمیشہ یہی کرو۔ کبھی بھی اپنی قوت فیصلے پر حاوی ہونے کی موقع نہ دو۔ بہت سارے لوگ خوف اور لالچ کی اپنے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ جہالت کی ابتدا ہے۔ لوگوں کو اکثر تنخواہوں کا چیک، تنخواہوں میں اضافے اور نوکری کے تحفظ کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، کیونکہ خوف اور دماغ کے جذبات انہیں ایسا کرنے پر اکساتے ہیں اور کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ یہ نہیں انہیں قدر ہانک رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک گدھا گاڑی والا گدھے کے آگے تو گاجر لٹکا دے اور گدھا گاجر کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہے۔ گدھا گاڑی کا مالک تو پتہ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، مگر گدھا ایک سراب کا پیچھا کر رہا ہے۔ دوسرے دن اس کے گدھے کے سامنے ایک نئی گاجر ہوگی۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ جو ہی بیس بال کے نئے دستانے، میٹھی گولیاں، کھلونے کے اصول کے بارے میں سوچا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ گدھے کے لیے گاجر ہو؟ مائک نے پوچھا۔ ہاں، جو تو تم بڑے ہو کر کھلونے زیادہ مہنگے ہوتے جائیں گے اور ایک نئی کار، کشتی، بڑا گھر تمہیں چاہیے ہوگا تاکہ لوگ متاثر کرو۔ ابھی ڈیڈ نے مسکرا کر کہا۔ ڈر تمہیں دروازے سے باہر دھکیلتا ہے اور خواہش تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور سلاخوں چٹاخوں میں لے جاتی ہے۔ اسٹانوں میں لے جاتی ہے۔ یہی پھندا ہے۔ تو پھر بات کیا بنی؟ مائک نے پوچھا۔ خوف اور خواہش کی جہالت اگوا دیتی ہے۔ اس لیے امیر لوگ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، جو ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا خوف بھی اسی حساب سے بڑھتا ہے۔ پیسہ گاجر یہی فریب ہے۔ اگر گدھا یہ چال سمجھ لیتا ہے تو وہ کبھی گاجر کے پیچھے نہ بھاگتا۔ بعد میں بھی ڈیڈ نے ہمیں بتایا کہ انسان زندگی کی جہالت اور روشن خیالی مابین کشمکش کا نام ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ایک دفعہ اگر کوئی شخص معلومات اور اپنے بارے میں جانتا تو کوشش ترک کر دے تو جہالت ڈیرا کر لیتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے ہر لمحہ فیصلہ کی صحیح اپنا ذہن کھولنے یا بند کرنے کی اہلیت کا کشف۔ میری بات سنو، سکول بہت ہی اہم ہے۔ سکول میں جا کر تم کوئی ہنر یا پیشہ سیکھتے ہو، سماج کا مفید رکن بنتے ہو۔ ہر معاشرے میں استادوں، ڈاکٹروں، کاریگروں کی، آرٹسٹ، باورچی، تاجر، پولیس افسر، آگ بجھانے والے اور فوجیوں کی بہت ضرورت ہے۔ یہ مہارتیں انہیں سکولوں میں سکھائی جاتی ہیں تاکہ معاشرہ پروان چڑھے اور خوشحال ہو۔ امیر باپ نے کہا۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگوں کو سکولوں کو نقطہ آغاز کو قرار دینے کی بجائے نقطہ انجام قرار دیتے ہیں۔ خاموشی ایک لمبا وقفہ حال ہوا۔ ابھی ڈیڈ مسکرا رہے تھے۔ اس نے جو کچھ اس دن کہا اس میں سے زیادہ تر میرے سر کے اوپر سے گزر گیا، مگر جیسے کہ بڑے عظیم استادوں کو شیوا ہوتا ہے کہ بولے ہوئے الفاظ مزدوں رہنمائی کرتے ہیں، یہاں کہ ان کے وفات کے بعد بھی وہ یاد رہتے ہیں، ان کے الفاظ آج تک مجھے یاد ہیں۔ آج میں نے تھوڑی سختی کی۔ اس نے کہا کہ مگر اس کی وجہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ تم اس بات ہمیشہ یاد رکھو۔ میں چاہتا تھا کہ تم نے ہمیشہ مسز مارٹن کے متعلق سوچو، ہمیشہ گدھا اور گاجر کو یاد رکھو۔ اس بات کو کبھی مت بھولو کہ ڈر اور لالچ جو کوئی کڑوی ہے تمہیں مشکل میں پھنسا سکتے ہیں۔ اگر تم نے ان سے خبردار ہوئے کہ موقع ملتا ہی یہ تمہارے سوچ پہ پراہ اٹھا دیں گے۔ خوف کے تحت زندگی گزارنا اور اپنے خوابوں سے بے خبری اختیار کرنا، روپے کے کام کرنا ایسے کہ تم چیز خرید پاؤ گے جو تمہیں آرام میں راحت دیں گی، یہ بھی ظلم ہے۔ اگرچہ کہ تم رات کے اچانک بڑھ کر اٹھ جانا، واجبات کا خوف اچانک تم پر مسلط ہو گیا۔ زندگی گزارنے کے بہترین طریقے: تنخواہ کا چیک مطابق اپنے اخراجات کو میزبان کرنا۔ حقیقت زندگی بھی بعید ہے یہ سوچ کر نوکری کہ تمہیں تحفظ کو فراہم کرے گی۔ خود فریبی ہے۔ خود فریبی یہ ظلم اور یہی پھندا جس سے جہاں تک ممکن ہو تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ پیسہ کیسے لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے۔ خود کو اس سے بچانا اور پیسہ کی غلامی نہ قبول کرنا۔ بیس بال ہماری میز کے نیچے آ گئے۔ امیر باپ سے اٹھا کر واپس اچھال دیے۔ جہالت کا خوف اور طمع سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ پیسے کے بارے میں لا علمی جہالت کہ تمہیں
اور خوف کو جنم دیتی ہے۔ امیر ڈیڈ نے کہا کہ میں تمہیں چند مثالیں دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر اپنے خاندان کی بہتر سہولیاتیں مہیا کرنے کے لیے اپنی فیس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علاج معالجہ عام پبلک کے لیے مہنگا ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر غریب لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی پیسوں والوں کے مقابلے میں کمزور ہو جاتی ہے۔ جب ڈاکٹر اپنی فیسیں بڑھاتے ہیں تو وکیل بھی اپنا معاوضہ بڑھا دیتے ہیں۔ جب وکیل فیس بڑھاتے ہیں تو اسکول ٹیچر بھی زیادہ تنخواہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس طرح بڑے ٹیکسوں میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ پھر جلد ہی امیروں اور غریبوں کے درمیان اتنا بھیانک فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ افراتفری مچ جاتی ہے اور ایک بڑے تمدن کو لے ڈوبتی ہے۔ بڑی تہذیبیں محض اس سے برپا ہوئیں کہ امیر اور غریب کے درمیان تضاد حد سے تجاوز کر گیا۔ امریکہ اس ڈگر پر چل رہا ہے اور ایک بار پھر تاریخ خود کو دہرانے پر آمادہ ہے۔ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، ہم صرف نام اور تاریخیں یاد کرتے ہیں، سبق نہیں سیکھتے۔ کیا اس طرح قیمتیں زیادہ نہیں ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ ایک اچھی اور منظم حکومت میں ایسا نہیں ہوتا، قیمتیں بڑھانے کے بجائے گھٹنی چاہئیں۔ بے شک ایسا ہوتا نہیں۔ قیمتیں خوف اور لالچ کے باعث زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ جہالت ہے۔ اگر اسکولوں میں لوگوں کو پیسے کے بارے میں پڑھایا گیا ہوتا تو پیسے کی افراط ہوتی اور قیمتیں گر جاتی، مگر اسکول میں لوگوں کو صرف پیسے کے کام کرنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ روپے پر کیسے نکیل ڈالی جائے۔ مگر ہمارے ہاں بزنس اسکول بھی ہیں۔ میک نے پوچھا، کیا تم بزنس اسکول سے ماسٹر ڈگری لینے کے لیے مجھ پر زور نہیں دے رہے ہو؟ ہاں، امیر ڈیڈ نے کہا، مگر اکثر بزنس اسکول ملازمین کو ذرا بہتر طریقے سے حساب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا شخص کاروبار میں ملوث ہو جو یہ لوگ صرف اعداد پر نگاہ رکھتے ہیں، لوگوں کی نوکری پر برخاست کرتے ہیں اور بالآخر کاروبار کے ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ مجھے یوں پتہ کہ میں بھی ابھی انہیں ملازم رکھتا ہوں۔ ان کا سارا زور اخراجات کو کم کرنے اور قیمتیں بڑھانے پر ہوتا ہے، جس سے دوسروں کو مسائل جنم لیتے ہیں۔ حساب کتاب اپنی جگہ اہم ہے، میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے سیکھیں، مگر یہ سب کچھ نہیں ہے۔ امیر باپ نے غصے سے کہا۔ تو پھر اس کا کوئی حل ہے؟ میک نے پوچھا۔ ہاں، امیر باپ کہنے لگا، اپنے جذبات کو اسی طرح افزائش کرو کہ وہ سوچنے میں تمہارے سے مددگار ہوں۔ جذبات کی روح سے مت سوچو۔ جب تم لڑکے نے جذبات پر قابو پا لیا تو مفت کام کرنے پر رضامند ہو کر تو میں سمجھ گیا کہ کچھ امید تھی۔ تم نے دوبارہ جذبات کی نفی کی۔ جب تمہیں زیادہ پیسے دینے چاہے تو اس وقت بھی تم لوگوں نے جذبات کو دبا کر سوچ سے کام لیا۔ یہ پہلا قدم ہے۔ یہ قدم اتنا اہم کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تم خود معلوم کرو گے۔ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو میں تم دونوں کو خاردار جھاڑوں کو جھنڈ میں لے چلتا ہوں، وہاں کوئی بھی نہیں جاتا۔ ساتھ چلو گے تو پیسے کے لیے کام کرنے سے منہ موڑ کر پیسے کو اپنا کام میں لانا سیکھ جاؤ گے۔ اگر آپ اپنے ساتھ جاتے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اگر آپ سے سیکھنے پر رضامند ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہی چیز جو کہ خاردار جھاڑیوں والے خرگوش کو ملی، کانٹوں سے رہائی۔ کیا واقعی کسی ایسے جھنڈ کو وجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، امیر ڈیڈ نے کہا، یہ جھنڈ ہمارے خوف اور ہمارا لالچ ہے۔ خوف سے آنکھیں ملا کر لالچ کے روبرو جو ہماری کمزوریاں ہیں، جو ہماری ضرورتیں ہیں، اور اس سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا۔ اس کا دار و مدار ہمارے ذہن پر ہے اور خیالات کی درست چناؤ پر ہے۔ خیالات کا درست انتخابات؟ میک نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، وہ خیالات جن کے انتخابات جذبات کو بنیاد پر نہیں مگر ذہن ان سے کہ سارے کے گیا، بجائے اس کے کہ ہم روزانہ صبح اٹھیں اور مسائل کا حل کے لیے کام پر روانہ ہو جائیں، کیونکہ ہمارے سروں پر واجبات ادا کرنے کے لیے روپے کی ضرورت کی منڈلا رہی ہے جو ہمیں خوف زدہ کرتی ہے۔ سوچنے سے مراد ہے کہ صرف اتنا موقع میسر آ جائے کہ ہم خود سے ایک سوال کر سکیں۔ یہ سوال جیسے کہ سخت محنت سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اتنے دہشت زدہ ہوتے ہیں کہ وہ خود سے بھی سچ بولنے کی جرات نہیں کرتے۔ ان پر خوف کا عنصر غالب ہے اور سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہیں اور گھبرا کر گھر سے نکل بھاگتے ہیں۔ کانٹوں کی سوچ نصف النار ہے۔ صحیح خیالات انتخاب سے میری مراد ہے۔ اور ہم یہ کیسے کرتے ہیں؟ میک نے پوچھا۔ یہی تو میں نے سکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میک نے تمہیں بتلایا کہ صحیح خیالات کا چناؤ کیسے کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم فوری طور پر رد عمل کے تحت کوئی سوچ ذہن میں بٹھا کر لیں اور جیسا کہ گلی ڈنڈا کے کافی انڈے ابلتے ہوئے صبح کام پر بھاگ جانا۔ جو میں نے پہلے کہا کہ اسے مت بھولو۔ نوکری ایک لمبے اور دورانیہ مسئلے کا وقتی حل ہے۔ عام لوگوں کا ذہنوں میں ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ اس کے فوری حل کی طرف لپکتے ہیں۔ عام طور پر یہ واجبات ادا ہوتے ہیں جو ماہوں کے آخر میں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یہ کانٹے دار جھاڑیوں کا جھنڈ ہے۔ اب پیسہ ان کی زندگیوں کو چلانے لگتا ہے۔
یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پیسے سے عدم واقفیت یا خوف کے سوچوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ ہی کرتے ہیں لگتے ہیں جو پہلے ان کے والدین کو کرتے ہیں، یعنی صبح اٹھے یہ اور کام پر چلے گئے، ان کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ جانے سے پہلے خود سے سوال کرتے کیا کوئی اور راستہ نہیں۔ اب ان کے سوچوں پر ان کے جذبات اور اجارداری اور وہ عقل کے بجائے جذبات کے تابع ہو کر فوری رد عمل پیرا ہے۔ کیا تم ہمیں جذباتی سوچ اور ذہنی سوچ کے درمیان فرق بتا سکتے ہیں؟ میک نے پوچھا۔ ہاں، میں تو ہر وقت اس بارے میں سنتا رہتا ہوں، ابھی ڈیڈ نے کہا۔ میں ایسی باتیں سنتا ہوں جیسا ہر ایک کام کرنا ہوتا ہے، یا کہ یہ تمام دولت مند اول نمبر کے دھوکے باز ہیں، یا مجھے دوسری نوکری کی مل جائے گی، یا میری ترقی ہوگی، یا تم مجھے سے ادھر ادھر لڑکھڑا نہیں سکتے، یا مجھے یہ نوکری پسند ہے کیونکہ یہ مستحکم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بجائے اس کے یہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہاں کس چیز کی کمی ہے، اور صرف ایک فکرے سے ہی جذبات کا تانا بانا ٹوٹ جاتا اور سوچ میں نکھار پیدا ہوتا۔ مجھے یہ قبول کرنے برآر نہیں کہ یہ اچھا سبق ہے۔ اس نے ہمیں یہ بتلانے کی کوشش کی تھی کہ آیا کوئی شخص جذبات کی رو میں بہہ کر بات کرے یا نکھری ہوئی سوچ سے اور ذہن کی مونت کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرے، تو دونوں کا جانچ کیسے ممکن تھی۔ اس سبق سے زندگی بھر استفادہ کیا۔ خاص طور پر مجھے اس وقت اس بات کا شدت سے احساس ہوتا جب میں یہ سوچ بچار کے بغیر فوری رد عمل ظاہر کرتا۔ جب ہم اسٹور کی طرف واپس گئے تو ابھی ڈیڈ نے بتلایا کہ امیر لوگ پیسہ ضرور بناتے ہیں مگر اس کے لیے وہ کام نہیں کرتے۔ اس نے بتلانا شروع کیا کہ جب میں اور میک کان سکوں کو ڈھلائی کر رہے تھے، یہ سوچ کر ہم پیسے بنا رہے تھے، تو ہم تقریباً اسی راستے پر چل رہے تھے جس طرح امیر لوگ سوچتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جعلی کرنسی بنانا غیر قانونی اقدام ہے۔ حکومت اور بینکوں کو یہ کر سکتے تھے، ہم نہیں۔ اس نے غیر قانونی اور جائز طور پر پیسے بنانے کی تفصیلی سے ہمیں آگاہ کیا۔ امیر باپ نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ اس بات کو جاننے کے باوجود دولت کا ایک سراب ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے آگے معلق گاجر۔ امیر لوگ پیسے کے اس لیے اکٹھا کرتے ہیں کہ ان کا خوف اور لالچ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ وہ اس حقیقت کو فراموش کر کے زبردستی اپنی آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ دولت سراب نہیں، حقیقت ہے۔ پیسہ بنایا جاتا ہے لوگوں کو کثیر تعداد، اعتماد اور جہالت کے اس صفوں میں کرشمہ سازی کے زیر اثر گتے اس پر نئے پائیدار عمارت کو کھڑے رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں حقیقت کے رنگ بھرتے ہیں جس کی وقت فی الحقیقت گدھے کی گاجر سے بھی کم ہے۔ اس نے امریکہ کو گولڈ اسٹینڈرڈ کے بارے میں بھی بتایا کی اور ہمیں بتلایا کہ ہر ڈالر کے بدلے اتنی مالیت کی چاندی اسٹریٹ روز میں موجود ہوتی ہے جس کے بارے میں اسے فکر تھی۔ وہ یہ تھا کہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ ایک دن ہم گولڈ اسٹینڈرڈ کو ترک کر دیں گے اور ہمارے ڈالروں کے بدلے اتنی مالیت کی چاندی خزانے میں نہیں رکھی جاتی۔ جب یہ ہوگا کہ لڑکا تو قیامت برپا ہوگا کہ غریب متوسط طبقہ کے لوگ جوہل اور صرف اس بنا پر برباد ہو جائیں گے کہ اب اس تک وہ اسی خیال میں مست ہوں گے کہ پیسہ حقیقت ہے اور جسم فرم یا حکومت میں وہ کام کر رہے ہیں ان کی دیکھ بھال کرے گی۔ اس دن ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، مگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں مجھے سمجھ آ گئی تھیں۔ وہ دیکھنا اسے دوسرے دیکھنے سے محروم رہتے ہیں۔ اپنے اسٹور کے باہر ٹرک میں بیٹھنے سے پہلے اس نے کہا کہ لڑکوں کام کرتے رہو مگر جتنی جلدی تنخواہ کے بارے میں بھول جاؤ اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اپنے دماغ کو استعمال کرو، مفت کام کرو اور جلدی تمہاری ذہن میں ایسی تجویزیں ابھریں گی جن کے بروئے کار لائے کر میری تنخواہ سے کہیں گنا زیادہ کمائی کر سکو گے۔ تمہیں وہ چیزیں دکھائی دیں گی جو دوسروں کو نظروں سے اوجھل ہے، ایسے موقع جن کو نظروں سے سامنے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اکثر لوگوں کو یہ موقع دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ پیسہ اور تحفظ کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور وہی انہیں ملتا ہے جو ایک دفعہ جب تم ایک موقع کو دیکھ لو گے تو باقی زندگی موقع ملتے رہیں گے، پھر ان کو کمی نہ ہوگی۔ جب ایسا ہوگا کہ تو میں تمہیں ایک چیز سکھاؤں گا اور یہ سیکھ لو تو زندگی بہترین پندے تمہارے نزدیک بھی نہ پھٹکے نہیں پائیں گے، تمہیں کانٹوں کو جنڈ میں جانے کی ضرورت نہ رہے گی۔ میک اور میں نے اسٹور سے اپنا سامان اٹھایا اور ہاتھ ہلا کر مسز مارٹن کو الوداع کہا۔ ہم اسی پارک میں واپس آ گئے اور پرانی والی جگہ میں بیٹھ گئے۔ ہم گھنٹوں وہاں بیٹھے باتوں میں مشغول رہے۔ اگلا ہفتہ میں نے اسکول میں بھی سوچ بچار اور بات چیت میں بسر کیا۔ اگلے 2 ہفتے میں ہم دوستوں سوچتے رہے، باتیں کرتے رہے اور اسٹور میں مفت کام کرتے رہے۔ دوسرے ہفتے کے اختتام میں ایک بار پھر میں نے الوداع کہا اور ایک کامک باکس کے اسٹینڈ پر حسرت سے نگاہ ڈالی۔ چھت
30 سینٹ فی گھنٹہ اجرت نہ ملنے سے بھی سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان کتابوں کی خریداری سے محروم ہو گیا۔ اچانک جب وہ ایک مسز مارٹن سے رخصت لے رہے تھے تو میں نے اسے ایک ایسا کام کرتے دیکھا کہ جو اس نے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ اس نے ایسا کیا تو ضرور ہوگا مگر میں کبھی اس طرح دھیان نہ دیا۔ مسز مارٹن کامک بک کے سامنے صفحے کے درمیان سے کاٹ کر آدھے کر رہی تھی۔ وہ اس کا اوپر کا حصہ اپنے پاس رکھ کر باقی کتاب کو گتے کے ڈبے میں پھینک رہی تھی۔ جب میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ اوپر کا آدھا صفحہ اس کے آدمی کو واپس کر دیتی ہوں جو یہ کتابیں تقسیم کرنے آتا ہے، اور باقی کتاب پھینک دیتی ہوں۔ اس سے نئی کتابیں لیتی ہوں تو بدلے میں مجھے رعایت دیتا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد آنے والا ہے۔ ہم نے 1 گھنٹہ انتظار کیا۔ جب تقسیم کا کنندہ آیا تو اس سے التجا کی کہ ہم وہ کامکس باکس لے سکتے ہیں جنہیں وہ واپس لے کر جا رہا تھا۔ اس نے جواب دیا اگر وہ ہم اس اسٹور پر کام کر رہے تو وہ یہ کتابیں ایک شرط پر ہمیں مل سکتی ہیں، اگر وہ ہم انہیں دوبارہ فروخت نہ کریں۔ میری اور میک کی پارٹنرشپ دوبارہ شروع ہو گئی۔ میک نے گھر کے زیر و زمینی منزل میں ایک کمرہ خالی تھا جو کسی کے استعمال میں نہ تھا۔ ہم نے اسے صاف کیا اور کامک کی کتابیں ہمیشہ جمع کرنی شروع کر دیں۔ جلد ہی ہم نے ایک کامک کی بیک لائبریری اجرا کیا۔ میک چھوٹی بہن کو ہم نے ساتھ ملایا جو پڑھنے کی شوقین تھی اور اسے ہم ہیڈ لائبریرین مقرر کیا۔ وہ ہر بچے سے لائبریری کی 10 سینٹ فیس وصول کرتی۔ لائبریری کے اوقات 2:30 سے 4:30 بجے اور سکول کے اوقات کے بعد ہی روزانہ کھلتی۔ ہمسایوں کے بچے جو ہمارے گاہک تھے 2 گھنٹے دوران جتنی بھی کامک بکس چاہتے پڑھ سکتے تھے۔ ان کا اچھا یہ موقع تھا کیونکہ اگر بازار سے وہ یہ کتابیں خریدتے تھے تو ہر کتاب کی قیمت 10 سینٹ تھی، جبکہ 2 گھنٹوں میں وہ 5 سے 6 کتابیں پڑھ لیتے اور انہیں صرف 10 سینٹ ادا کرنا پڑتے۔ لائبریری سے نکلتے وقت میک کی بہن ان کے بچوں کی تلاشی لیتی کہ کہیں وہ کوئی کتاب گھر تو نہیں لے جا رہے۔ وہ ان کتابوں کی لسٹ بناتی، ان بچوں کے نام لکھتی جو وہاں تھے وہ کون تھے، آیا انہوں نے کوئی تجویز پیش کی۔ 3 ماہ کے دوران میری اور میک کی آمدنی تقریباً $9.50 فی ہفتہ ہو گئی۔ میک کی بہن کو $1 ہفتے کے دیے جاتے اور اسے آزادی تھی کہ وہ اتنی مرضی کامک کی بکس چاہے پڑھے۔ یہ سہولت مفت فراہم کی گئی۔ یہ کتابیں پڑھنے کی فرصت اسے کم ہی نصیب تھی کیونکہ وہ ہر وقت سکول کی پڑھائی میں لگی رہتی۔ میک اور میں نے اپنا کام جاری رکھا اور باقاعدگی سے ہر ہفتہ اسٹور میں مفت کام کر رہے تھے اور دوران میں وہاں سے اور ارد گرد سے دوسرے اسٹوروں سے کامک کی بکس اکٹھی کر لاتے۔ جب یہ کتابیں بہت خستہ حال ہو جاتی تو ہم انہیں جلا دیتے۔ ہم انہیں لائبریری کی ایک اور شاخ کھولنے کی کوشش کی مگر اس میں کامیابی نہ ہوئی کیونکہ میک کی بہن جیسا مخلص کام کرنے والا ہمیں نہ مل سکا۔ چھوٹی عمر میں ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ محنتی ملازم کا حصول کتنا دشوار تھا۔ لائبریری کے کام کرتے 3 ماہ گزر گئے تو لائبریری میں جھگڑا ہو گیا۔ اطراف کے کچھ آوارہ گرد لڑکے نے زبردستی اندر گھس آئے اور جھگڑا شروع کر دیا۔ میک کے ڈیڈ نے ہمیں کاروبار بند کرنے کی صلاح دی۔ لائبریری کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور ہم نے ہفتہ وار اسٹور میں کام بند کر دیا۔ تاہم امیر ڈیڈ نے ہمارے سے خوش تھا کیونکہ وہ اب ہمیں کچھ اور چیزیں سکھانا چاہتا تھا۔ ہم نے اپنا پہلا سبق اچھی طرح سیکھا اور وہ ہم سے مطمئن تھا۔ ہم نے پیسے کو کام میں لانے کے بارے میں سیکھ لیا تھا۔ اسٹور میں مفت کام کرنے کی بدولت ہم نے مجبور ہو کر ذاتی کاروبار شروع کیا اور روپے کمانا شروع کر دیا، اس کے لیے کہ ہم کسی آجر کے محتاج۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ پہلے ہی کاروبار میں منافع ہوا، حالانکہ ہم وہاں موجود نہ تھے۔ پیسہ ہمارے لیے کام کر رہا تھا۔ پیسے دینے کی بجائے امیر ڈیڈ نے ہمیں جو کام کی باتیں بتائی تھی وہ اس سے کہیں قیمتی تھی۔ مالی تعلیم کیوں لازم ہے؟ 1990 میں میرے بہترین دوست میک نے اپنی باپ کی کاروباری سلطنت سنبھالی اور اس کی کارکردگی سے اپنے باپ سے بھی اچھی ہے، اور اس کی بیوی انداز سے بڑھ کر امیر ہے۔ دولت مند باپ کا کاروبار عظیم ہاتھوں میں ہے اور میک اب اپنے لڑکوں کو اپنی جگہ لینے کی تربیت دے رہا ہے جیسا اس کے باپ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ 1994 میں 47 سال کی عمر میں میک کام سے کنارہ کش ہو گیا۔ میری بیوی کم اس وقت 37 برس کی تھی۔ ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں نے کام چھوڑ دیا اور بیکار بیٹھ گیا۔ میرے اور میری بیوی کے اس کے سادہ مفہوم یہ تھا کہ حالات کے تحت ہم کام بھی کر سکتے ہیں اور آرام سے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ہماری دولت میں خود بخود اضافہ ہو رہا ہے اور ہم افراط زر سے کجا آگے ہیں۔
ہماری سرمایہ کاری اتنی مستحکم ہے کہ ہم اپنے آپ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں یہی حقیقی زندگی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے کہ انسان کا ایک پودا لگاتا ہے، شروع میں تم اس کی آبیاری کرتے ہو اور اس کے دیکھ بھال کرتے ہو، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے تمہاری ضرورت نہیں رہتی۔ یہ اپنے آپ کو نشو نما پاتا ہے، اس کی جڑیں کافی گہرائی تک چلی جاتی ہیں، اور پھر یہ درخت آپ کو سایہ مہیا کرتا ہے اور رحم پہنچاتا ہے۔ میک نے سلطنت کو چلانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دست برادری کا۔ جب میں لیکچر دیتا ہوں تو عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں انہیں کا مشورہ دیتا ہوں یا وہ کیا کر سکتے ہیں، انہیں کیسی ابتدا کرنی چاہیے، کیا ان کو پڑھنے کے لیے بھی کوئی اچھی کتاب کا مشورہ دے سکتا ہوں، انہیں بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، کامیابی کا راز کیا ہے، میں کروڑوں کیسے کما سکتا ہوں۔ مجھے وہ ہمیشہ مضمون یاد آتا ہے کہ جو مجھے پڑھنے کے لیے کبھی دیا گیا۔ وہ ایسا تھا: امیر ترین تاجر۔ 1923 میں ہمارے امیر ترین تاجروں اور چوٹی کے لیڈروں نے شکاگو کے ایچ واٹر بیچ ہوٹل میں ایک کانفرنس میں شرکت کی، اور ان میں چارلس شواب تھا جو ایک عظیم ترین خود مختار اسٹیل کمپنی کا سربراہ تھا، سیموئل انسل تھا جو دنیا کی سب سے بڑی یوٹیلیٹی کا صدر تھا، ہاورڈ ہسبن تھا جو عظیم ترین گیس کمپنی کا سربراہ تھا، آئیو کروگرو تھا جو بین الاقوامی میچ کمپنی کا صدر تھا، جو ان دنوں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تھی، لیون فرز جو بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس کا صدر تھا، رچرڈ وینٹی جو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کا صدر تھا، آرتھر کوٹن اور جیسی لور مور تھا جو سب سے بڑے اسٹاک بروکر تھے، اور البرٹ فال جو صدر ہالڈنگ کابینہ کا کارکن تھا۔ 25 سال بعد ان میں سے 9 کا انجام حسب ذیل ہوا۔ شواب کیسمبر سی حالت میں مرا، 5 سال تک اس نے ادوار مانگ کر گزارا۔ انسل بھی دیوالیہ ہو کر ایک بیرونی ملک میں مرا۔ کراگرو کوٹن بھی کنگال ہو کر اگلے جہان ستارے۔ ہابسن پاگل ہو گئے۔ وینٹی البرٹ بھی ابھی جیل میں سے رہا ہوا۔ فریزر اور لور مور نے خودکشی کی۔ مجھے شک ہے کہ شاید ہی کوئی آدمی بتا سکے کہ اصل ان پر کیا بیتی۔ اگر آپ 1923 سن پر نگاہ کرتے ہو تو 1929 کے کچھ دیر پہلے مارکیٹ کا افتتاح کا شکار ہوئی اور عظیم مالی کساد بازاری کا بحران رونما ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ اس مالیاتی دباؤ نے ان کے لوگوں پر کیا اثرات رقم کیے اور ان کی زندگیوں میں انتہائی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں تبدیلیوں کا عمل اس زمانے کی نسبت تیز تر ہے جب یہ لوگ زندگی کی دوڑ میں شامل تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ آنے والے 25 سالوں میں ویسے ہی زیرو بم ہوں گے جیسے اس زمانے میں ہوئے۔ مجھے فکر ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ دولت کے پیچھے بے تحاشا بھاگ رہے ہیں۔ تعلیم کی طرف ان کی توجہ کم ہے جو ان کو سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر لوگوں میں لچک ہے اور وہ کھلے ذہن سے سیکھنے کو تیار ہیں تو ان سے تبدیلیوں کے باوجود وہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے۔ اگر انہوں نے یہ سوچا کہ پیسہ ہی تمام مصیبتوں کا حل ہے تو مجھے ڈر ہے کہ انہیں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ذہانت سے مسئلہ کا حل نکلتا ہے، روپیہ آتا ہے، اور ذہانت کے بغیر پیسہ جلد ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ زندگی میں زیادہ تر لوگ اس حقیقت کے ادراک سے نابلد رہتے ہیں۔ اس چیز کی اہمیت نہیں کہ آپ نے کتنا پیسہ کمایا، البتہ یہ بات اہم ہے کہ آپ نے کتنا بچایا۔ ہمیں بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں: فلاں غریب نے لاٹری میں اتنا پیسہ کمایا اور ایک دم کبیر ہو گیا، پھر وہ دوبارہ غریب ہو گئے۔ ان کا ہزاروں لاکھوں کا انعام نکلتا ہے مگر تھوڑی مدت بعد وہ دوبارہ خلاص ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان پیشہ ور کھلاڑیوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے جو 24 سال کی عمر میں کروڑوں ڈالر کماتے ہیں مگر جلد ہی تقریباً 34 سال کی عمر میں کسی پل کو نیچے بچھونا بچھا رہے ہوتے ہیں۔ آج کے اخبار میں ایک نوجوان نے باسکٹ بال کے کھلاڑی کے بارے میں خبر جس کے پاس 1 سال پہلے کروڑوں ڈالر تھے، آج اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے دوست، اس کا وکیل اور اس کا اکاؤنٹنٹ یہ تمام دولت چٹ کر گئے، اور آج کل وہ ایک گیس اسٹیشن پر گاڑیوں کی دھلائی کرتا ہے۔ اس کی عمر 29 سال ہے۔ بعد میں اسے یہاں سے بھی جواب مل گیا کیونکہ اس نے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتارنے سے انکار کر دیا جسے وہ چیمپئن شپ جیتنے کے اعزاز میں دی گئی تھی۔ اس کی کہانی چھاپ کر اخبار والوں کو بہت فائدہ ہوا۔ وہ اس کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر رہے ہیں۔ اس نے اسٹیشن کے مالکوں پر نسلی دست برتنی کا الزام لگایا اور پھر غالباً اس کے کل کائنات سے یہ انگوٹھی ہوگی۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر یہ کائنات اسے چھین گئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ 1997 میں مجھے بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں علم ہوا ہے کہ جو کروڑ پتی بن رہے ہیں۔ 22ویں صدی کے ایک دفعہ پھر جو بن پڑے، جبکہ اس بات پر خوش ہوں کہ لوگ جلد دولت مند بن رہے ہیں۔ میں انہیں خبر
دار کر رہا ہوں کہ قطع نظر اس کے کس طرح امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، اور زیادہ سے اہم یہ ہے کہ آخر وہ کتنا بچا رہ پاتے ہیں، کتنے نسلوں تک چلتا ہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کب سے شروع کروں، کہاں سے شروع کروں، مجھے جلد امیر ہونے کا طریقہ بتاؤ، تو عام طور پر میرے جوابوں سے بہت مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں ان سے وہی کچھ کہتا ہوں جو مدتوں پہلے میرے ڈیڈ نے مجھ سے کہا جب میں نے بہت چھوٹا تھا: اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو اپنی سوجھ بوجھ حاصل کرو۔ جب بھی میری اس سے ملاقات ہوتی ہے تو میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ بار بار یہی بات دہراتا ہوں تاکہ مجھے اس طرح ذہن نشین ہو جائے۔ جیسا اس نے آپ کو بتلایا کہ میرا پڑھا لکھا باپ مجھے کتابیں پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور میرا ڈیڈ ہمیشہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ مالی سوجھ بوجھ کی مکمل مہارت حاصل کرو۔ اگر تم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بنانا چاہتے ہو تو پہلے زمین میں ایک گڑھا کھود کر اس میں مضبوط مسالہ بھرو۔ اگر ایک مکان بنانا چاہتے ہو تو بنیاد میں 6 انچ موٹی کنکریٹ تہہ کافی ہے۔ زیادہ لوگ امیر بننے کے اس دوڑ میں 6 انچ موٹی کنکریٹ کی تہہ پر بلڈنگ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم بنیاد ذمہ داری اس نظام کو دور میں رکھی گئی جو ابھی بھی ایسے مکان بنانا چاہتے ہیں کہ جن کی بنیاد سروں سے موجود نہیں۔ ابھی تک مکانوں کے فرش کچے ہیں۔ جب طالب علموں کو اسکول سے گریجویشن کرتے ہیں تو انہیں کسی قسم کی مالی تربیت نہیں ہوتی، اور ایک دن بے خوابی کا عالم سر پر قرضے کے بوجھ سمیٹے ہمارے امریکن ڈریم کے متلاشی مسائل کے حل ڈھونڈتے جلدی سے دوست حاصل کرنے کی کوئی نسخہ تلاش کر لیتے ہیں۔ میری میک کی حالت اب جدا تھی۔ ہمیں ہمیشہ سے شروع ایک مضبوط مالیاتی بنیاد وضع کرنے کی تربیت دی گئی تھی، اور بڑے ہو کر ہمیں لیے دونوں متبادل اختیار ممکن تھا۔ بات یہ تھی کہ اکاؤنٹنگ دنیا میں خشک ترین مضمون ہے اور بعض دفعہ یہ انسان کو بدحواس بھی کر دیتا ہے، لیکن اگر امیر بننا ہے، لمبے عرصے سے امیر رہنا، تو یہ مضمون سب سے اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح روکھا پھیکا موضوع بچوں کو کیسے پڑھایا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسے سادہ بنائیں اور تصویروں کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو اس طرح راغب کریں۔ میرے امیر ڈیڈ نے میک اور مجھ کو ایک مضبوط مالیاتی بنیاد فراہم کی۔ چونکہ ہم بچے تھے لہٰذا ہمیں سکھانے کے لیے اس نے ایک سادہ طریقہ ایجاد کیا۔ کئی سالوں تک وہ تصویریں بناتا رہا اور الفاظ بولتا رہا۔ میک اور میں سیدھی سادی تصویروں کو بخوبی سمجھ گئے۔ پھر پہلیوں کے بارے میں آئی، روپے کی ترسیل کے بارے میں آگاہی ہوئی، اور بعد ازاں امیر ڈیڈ نے تتوؤں کی جمع تقسیم شروع کی۔ آج میک مالیات پیچیدہ مسائل کا چٹکی بجاتے حل کر لیتا ہے، کیونکہ اسے یہ کرنا اسے بلین ڈالر پر مشتمل سلطنت کو چلانا ہے۔ مالیات جس میں بھی خاصا ماہر ہوں، گرچہ میری سلطنت کا حجم چھوٹا ہے، لیکن ہم دونوں سے یہ تعلیم یافتہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی شخص میں حاصل کروں۔ آگے چل کر میں ان سادی تصویروں کو پیشکش کرتا ہوں جو میرے امیر ڈیڈ نے میرے لیے استعمال کی۔ گرچہ یہ تصویریں عام فہم ہیں، مگر دو چھوٹے لڑکوں کو دولت کمانے میں انہوں نے مضبوط اور گہری بنیادیں مہیا کیں۔ پہلا اصول: تمہیں ایک احساس یا جائیداد ہے کہ ذمہ داری یا بوجھ کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے۔ اگر امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں صرف اس کا فرق ادراک ہونا چاہیے۔ یہ پہلا اصول ہے، اور اس سے بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر یہ مذاق خیز حد تک دکھائی دے، مگر بہت سے لوگوں کو نہیں علم یہ اصول کتنا اہم ہے۔ اکثر لوگ مالیاتی کشمکش میں فقط اس لیے مبتلا رہتے ہیں کہ انہیں دونوں کے درمیان فرق کی شناخت نہیں ہوتی۔ امیر لوگ جائیدادیں حاصل کرتے ہیں، غریب اور متوسط طبقے کے لوگ بوجھ میں یہ سمجھ کر اضافے کرتے ہیں وہ اثاثے بنا رہے ہیں۔ جب امیر ڈیڈ نے مجھے میک کے اس بارے میں سمجھایا، ہم نے خیال کیا کہ وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ادھر ادھر ہم دیکھتے تقریباً عمر اپنا نومبر جو امیر بننے کے راز جاننا چاہتے تھے، اور ادھر رہ کر ہمیں جواب یہ دے رہا تھا۔ یہ اتنا سادہ اور عام فہم تھا کہ مردوں نے ہم نے اس پر غور نہ کیا۔ اثاثے کیا ہوتے ہیں؟ ایسٹ نے پوچھا۔ ابھی اس کی فکر نہ کرو، اس نے کہا کہ ابھی بھی اس کا خیال ذہن میں جگہ بنانے دو۔ یہ بالکل سادہ ہے۔ تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی منصوبہ ہوگا اور مالی لحاظ سے تم اچھے رہو گے۔ یہ ایک سادہ سا خیال ہے، اس لیے زیادہ تر اسی پر توجہ نہیں جاتی۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف ایسٹ کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اسے حاصل کرو ہم امیر بن جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ امیر ڈیڈ نے اس بات سے سر ہلایا۔ یہ اتنا سادہ ہے؟ اتنا ہی سادہ ہے؟ اگر آسان ہے تو پھر ہر شخص امیر کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ امیر ڈیڈ مسکرائے۔ کیونکہ سازی اور ذمہ داری کے درمیان فرق معلوم نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے پوچھا، اگر یہ اتنا سادہ ہے تو پھر بڑے اتنے اہم کیوں ہیں؟ وہ اس کے بارے میں کیوں نہیں جانتے؟ ہمارے ڈیڈ نے چند منٹوں میں ہم پر احساس اور ذمہ داری کے درمیان فرق واضح کر دیا۔ بطور ایک جوان آدمی کے دوسرے اہم امور کے سامنے کی وضاحت کرنے کی مشکل سامنا کیوں ہے؟ کیونکہ ان میں زیادہ تر تیزی کی وجہ سے امیر بالکل نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ انہیں مختلف تعلیم دی گئی، انہیں پیشہ ورانہ پڑھے لکھوں نے تعلیم دی، جیسے کہ بینکرز، اکاؤنٹنٹ، پراپرٹی ڈیلرز اور مالیاتی مناسب وغیرہ وغیرہ۔